سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں ہندو برادری کو ہولی کے تہوار کے موقع پر دلی مبارکباد دی ہے۔ وزیر خزانہ نے یورپی یونین کے پاکستان میں کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ حکومت نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے زیر انتظام اربوں ڈالر کے 28 بڑے منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ جعفر ایکسپریس پر حملے میں ملوث کالعدم تنظیم BLA کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے کشمیری نوجوانوں کی بے دھڑک گرفتاریوں کے سلسلے کی سخت مذمت کی ہے۔ ڈیوس کپ جونیئرز کا سیمی فائنل آج ملائیشیا میں پاکستان اور ویتنام کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان میں ہندو برادری کو ہولی کے پرمسرت موقع پر دلی مبارکباد دی ہے۔ اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ تہوار بہار کی آمد اور محبت اور اچھائی کی فتح کی علامت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نئی شروعات اور تجدید تعلقات کی مضبوطی کا جشن مناتے ہوئے یہ دن ایک مضبوط اور زیادہ متحد قوم کی تعمیر میں تمام شہریوں کی شمولیت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایتھلیٹس کو بین الاقوامی مقابلوں کے لیے ہر ممکن سہولت اور وسائل فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ہنگو سے تعلق رکھنے والے فٹ بال کے کھلاڑی محمد ریاض سے ملاقات کے دوران کہا کہ نوجوان ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو کھیلوں اور دوسری صحت مندانہ سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ وزیر اعظم نے محمد ریاض کو ان کا کھیل جاری رکھنے اور پاکستان میں فٹ بال کے فروغ میں فعال کردار ادا کرنے کے حوالے سے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ شہباز شریف نے محمد ریاض کو ان کے ترجیحی وفاقی ادارے میں ملازمت فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے محمد ریاض کو 25 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستان میں یورپی یونین کے کاروبار کی حمایت کرنے اور انہیں ثمرات اور منافع کی بروقت ادائیگی یقینی بنانے سمیت ان کے آپریشنز میں سہولت فراہم کرنے کے لیے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یورپی یونین کی سفیر رینا کیونیکا سے اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے لیے یورپی یونین کی حمایت بالخصوص GSP+ سہولت کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ GSP+ برآمدی ترقی کے حوالے سے پاکستان کی کوششوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ فریقین نے دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی روابط کو فروغ دینے اور باہمی مفاد پر مبنی تجارتی سرگرمیوں کا سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ ڈاکٹر کیونیکا نے کہا کہ یورپی کمپنیاں پاکستان کو کاروباری مواقع کے مرکز کے طور پر دیکھ رہی ہیں۔ حکومت نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی زیر معاونت اربوں ڈالر کی مجموعی مالیت کے 28 اہم منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ حکومت نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور بحرین سمیت 23 ممالک کو ان منصوبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی ارامکو ریفائنری، دیامر بھاشا ڈیم اور ریکوڈک کانکنی منصوبوں سمیت کئی اہم منصوبے خصوصی طور پر خلیجی ممالک کو سرمایہ کاری کے لیے پیش کیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ SIFC کے تحت کارپوریٹ فارمنگ، ٹیکنالوجی زونز، کلاؤڈ انفراسٹرکچر، سیمی کنڈکٹر ڈیزائننگ اور اسمارٹ ڈیوائسز کی تیاری کے منصوبے بھی سرمایہ کاری کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ SIFC کے منظور شدہ منصوبوں کے لیے اکویٹی سرمایہ فراہم کرنے کے لیے پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ متعارف کرانے پر مشاورت جاری ہے۔ قومی اسمبلی میں صدر کے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب پر بحث جاری ہے۔ عثمان بدنی نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے بلوچستان کے عوام کی شکایات دور کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ شیخ آفتاب احمد نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مسائل خصوصاً دہشت گردی کے خاتمے کے حل کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ سحر کامران نے بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کو کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچانے پر سیکورٹی فورسز کو سراہا۔
امور داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا ہے کہ جعفر ایکسپریس پر حملے میں ملوث کالعدم تنظیم BLA کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے صدر کے خطاب پر آج بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر BLA کے سہولت کاروں سے بھی اسی طرح نمٹا جائے گا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ بلوچستان لبریشن آرمی اور تحریک طالبان پاکستان دونوں ایک ہی طرز کی تنظیمیں ہیں اور انہیں ہمسایہ ملک کی پشت پناہی حاصل ہے۔ ایوان کا اجلاس پیر کے دن 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ شاہ سلمان کے انسانی امداد اور ریلیف کے مرکز نے پاکستان میں اپنا سرمائی کٹس کا منصوبہ 2025 کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت شاہ سلمان کی انسانی امداد اور ریلیف کے مرکز نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی اور صوبائی اداروں کے تعاون سے ملک بھر کے 52 اضلاع میں 50,000 سرمائی کٹس تقسیم کی۔ اس امداد سے ملک کے سب سے زیادہ متاثرہ اور سرد ترین علاقوں میں 3,37,000 افراد کو فائدہ پہنچا، جن میں خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع، گلگت بلتستان کے 10، بلوچستان کے 11، آزاد جموں کشمیر اور سندھ کے 6، جبکہ پنجاب کے 2 اضلاع شامل ہیں۔ ہر ونٹر پیکج میں 2 اعلیٰ معیار کی پولیسٹر رضائیاں، مردوں اور خواتین کے لیے گرم شال کٹس اور بچوں اور بڑوں کے لیے موسم سرما کے کپڑے شامل ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے کشمیری نوجوانوں کی گرفتاریوں کی تازہ لہر کی سخت مذمت کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر سے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کالے قوانین کے تحت جاری محاصرے، تلاشی اور نظر بند کی کارروائیوں اور قید و بند سے کشمیریوں کے وجود کو خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ وادی میں جاری مظالم اور سیاسی ناانصافیوں کی روک تھام کے لیے بھارت کا محاسبہ کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے راجوری اور کلگام کے اضلاع میں 17 شہریوں کے قتل کے واقعات کی بین الاقوامی سطح پر تحقیقات کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ چین اور روس نے ایران کی جانب سے ایک بار پھر اپنے جوہری پروگرام کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی یقین دہانی کرانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ چین اور روس کے سینئر سفارتکاروں نے بیجنگ میں سہ فریقی مذاکرات کے بعد جاری کیے گئے مشترکہ بیان میں کہا کہ ایران کے اپنے جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے حق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ نے اجلاس کے بعد نامہ نگاروں کو بتایا کہ متعلقہ فریقوں کو موجودہ صورتحال کی بنیادی وجہ کو دور کرنے کے لیے پرعزم رہنا چاہیے۔ 2015 میں ایران نے امریکہ، روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ معاہدے میں بین الاقوامی پابندیاں ہٹانے کے بدلے اپنے ایٹمی پروگرام میں تخفیف کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ گلگت بلتستان میں وادی نغمہ انتہائی دلکش مقام ہے۔ امریکی نیوز میگزین ٹائم نے ایک آرٹیکل میں اس وادی کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس وادی میں 3,300 فٹ اونچی بل کھاتی چوٹیاں ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہہ رہی ہیں۔ وادی نانگما کا ٹریک تقریباً 16 میل لمبا ہے جو قراقرم کے پہاڑی سلسلے کا ہائکنگ کے لیے انتہائی محصور کن مقام ہے۔ حکومت پاکستان نے اس خوبصورت وادی میں سیاحوں کے لیے ویزا فیس ختم کر دی ہے۔ ڈیوس کپ جونیئرز کا سیمی فائنل ملائیشیا کے شہر کوچنگ میں آج پاکستان اور ویتنام کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پاکستان نے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کو 3-0 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی۔ حمزہ رومان نے خبو گیانی کو 6-3 اور 6-1 سے ہرایا، جبکہ میکائل علی بیگ نے منتن ورتشا کو 6-2 اور 6-0 سے شکست دی۔ ڈبلز میچ میں حمزہ رومان اور ابوبکر طلحہ کی جوڑی نے خیابو گیان اور منتن ورتشا کو 6-4 اور 6-1 سے ہرایا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران شمال مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ پہاڑوں پر ہلکی برفباری متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 25، کراچی 33، کوئٹہ، گلگت اور مظفر آباد 16، مری 11، سری نگر 10، جموں 20 اور لیہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں ہندو برادری کو ہولی کے تہوار کے موقع پر دلی مبارکباد دی ہے۔
وزیر خزانہ نے یورپی یونین کے پاکستان میں کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ حکومت نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے زیر انتظام اربوں ڈالر کے 28 بڑے منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ radio.gv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔